السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امر حاضر کی بحث چل رہی تھی، اس کی چند تمرینات آپ کے سامنے اس سے پہلے درس میں رکھی گئی۔ آج پھر کچھ تمرینات آپ کے سامنے ہیں۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں ان جملوں کی عربی بناؤ۔ چند جملے یہاں نصب کیے گئے ہیں، عربی بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان میں سب سے پہلا جملہ ہے تم سب کاپی پر لکھو۔ اس کی عربی ہم نے بنائی اکتبو علی الکراسۃ، اکتبو تم سب لکھو علی الکراسۃ کاپی پر۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے تم دو عورتیں کرسی پر بیٹھو، اجلسا علی الکرسی۔ اجلسا یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ یا اسی طرح سے تثنیہ مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، تو یہ سامنے والے کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں استعمال کرنا ہوگا، یعنی مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے یا مؤنث کے لیے۔ یہ سیاق و سباق سے یا مخاطب جو ہمارے سامنے ہے اس کے اعتبار سے بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں کتاب میں عورتیں ہیں، لہذا اجلسا سے مراد یہاں عورتیں ہوگا، یعنی دو عورتیں۔ اجلسا علی الکرسی یعنی تم دو عورتیں کرسی پر بیٹھو۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے تم دو آدمی مدرسہ جاؤ۔ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے، لہذا یہاں بھی اذهبا الی المدرسۃ، تم دو مرد مدرسہ جاؤ۔ چوتھا جملہ ہے تم سب مرد مسجد میں داخل ہو، ادخلوا المسجد، تم سب داخل ہو مسجد میں۔ اسی طرح سے پانچواں جملہ ہے تو یعنی عورت کپڑے دھو، تو اغسلی الثیاب، اغسلی ایک عورت دھو، الثیاب کپڑے، یعنی اغسلی الثیاب تو ایک عورت کپڑے دھو۔ اسی طرح سے چھٹا جملہ ہے تم سب مرد مظلوم کی مدد کرو، انصروا المظلوم، انصروا تم سب مدد کرو المظلوم مظلوم کی۔ آئی بات سمجھے؟ اسی طرح سے آج ساتواں جملہ ہے تم سب عورتیں موٹر پر سوار ہو، موٹر پر سوار، ارکبنا تم سب عورتیں سوار ہو، علی السیارۃ موٹر پر، تم سب عورتیں موٹر پر سوار۔ اسی طرح سے آخری جملہ ہے تم سب مرد اچھے کام کرو، اعملوا اعمالا صالحہ، اعملوا کام کرو، اعمالا صالحہ یہ اچھے اچھے کام، یا عملا صالحا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اعملوا اعمالا صالحہ یعنی تم سب مرد اچھے اچھے کام کرو، یعنی اچھے کام کرو۔ اسی طرح سے نواں جملہ ہے تم دو مرد کرسی پر بیٹھو اور کتاب لکھو، اجلسا، دیکھ لیجیے یہاں تثنیہ ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ مذکر کے لیے، یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوا تھا، دونوں جگہ ایک ہی جیسا ہے۔ اجلسا علی الکرسی وَاكْتُبَا كِتَابًا، وَاكْتُبَا كِتَابًا یعنی تم دونوں کرسی پر بیٹھو اور کتاب لکھو۔ اسی طرح سے نمبر 10 ہے تو ایک عورت فقیر کی مدد کر، انصری الفقیرہ، تو ایک عورت مدد کر الفقیرہ فقیر کی۔ اسی طرح سے 11واں جملہ ہے تم سب اللہ کو پہچانو، اعرف اللہ یعنی اللہ کو تم سب پہچانو۔ 12واں ہے مسلمان کی، تو مسلمان کی مدد کر، یعنی تو ایک مرد مسلمان کی مدد کر، انصر المسلمان، انصر المسلمان یعنی تو ایک مرد مسلمان کی مدد کر۔ اسی طرح سے 13واں جملہ ہے تم دو مرد اونٹ پر سوار ہو جاؤ، ارکبا علی الجمل، ارکبا علی الجمل۔ تو یہ چند جملے آپ کے سامنے
یہاں مؤلف نے ذکر کیے، ان کی تمرین نے آپ کے سامنے بتلائی کہ اس طرح سے یہ جملے بنائے جائیں گے، اس طرح سے یہ جملے بنائے جائیں گے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں تم نے گزشتہ اسباق میں جو افعال پڑھے ہیں ان میں سے چند لکھے جاتے ہیں، یعنی ان افعال میں سے چند لکھے جاتے ہیں، ان سے امر حاضر معروف کی گردانیں کر لو، انشاءاللہ خوب مشق ہو جائے گی۔ اور پھر انہوں نے چند افعال ذکر کیے ہیں، مضارع مفتوح عین، یعنی جن کا مضارع مفتوح ہے، جن کے مضارع پر فتح ہے، اور ان میں یرفع، یفتح، یشرب، یسمع، یہ 4 افعال یہاں انہوں نے ذکر کیے۔ اب اس کی گردان اگر آپ کو کرنا ہے بڑی آسان ہے، شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کر کے حمزہ وصلی لانا ہے، اور حمزہ وصلی کیا ہے؟ مکسور لانا ہے۔ جیسے یرفع ہے تو ارفع، ارفع، ارفعوا، ارفعی، ارفع، ارفعنا۔ یفتح ہے افتح، افتح، افتحو، افتحی، افتح، افتحنا۔ یشرب ہے اشرب، اشرب، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا۔ یسمع تو اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا۔ اسی طرح سے مضارع مکسور العین، یعنی مضارع پر جو عین کلمہ ہے اس میں کسرہ ہے، یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اگر فتحہ ہے یا کسرہ ہے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے کر آئیں گے، تو یہاں بھی مکسور لائیں گے، یہاں بھی مکسور لے کر آئیں گے۔ جیسے یضربو، یہاں ایک ذکر کیا انہوں نے، یرجعو، یضربو، یہ 3 افعال یہاں ذکر کیا انہوں نے۔ تو یضربو ہے، یضربو سے اذلم، اذلما، اذلمو، اذلمی، اذلما، اذلمنا۔ یرجعو سے ارجع، ارجعا، ارجعو، ارجعی، ارجعا، ارجعنا۔ یضربو سے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اسی طرح سے مضارع مضموم العین ہے، یعنی اگر عین کلمہ پر ضمہ ہے مضارع کے تو اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ایسی صورت میں جب ہم حمزہ وصلی لے کر آئیں گے تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا۔ لہذا یہاں جو افعال ذکر کیے ہیں وہ ہے یعبد، ینظر، یشکر، یرکض۔ یعبد سے اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا۔ ینظر ہے انظر، انظرا، انظرو، انظری، انظرا، انظرنا۔ یشکر ہے اشکر، اشکرا، اشکرو، اشکری، اشکرا، اشکرنا۔ یرکض ہے ارقد، ارقدا، ارقدو، ارقدی، ارقدا، ارقدنا۔ آئے بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم ان کی گردان کر لیں گے اور اس سے ہم حاضر بنا لیں گے، بالکل آسان ہے، بس ہمیں عین کلمہ کو دیکھنا ہے اور شروع علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد پہلا حرف دیکھنا ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف یعنی فا کلمہ ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے۔ اگر ساکن ہے تو حمزہ وصلی لے آئیں گے، اور عین کلمہ یہاں دیکھیں گے کہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے تو علامت مضارع مکسور لے کر آئیں گے، اور عین کلمہ اگر مضموم ہے تو ایسی صورت میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ وصل مضموم لے کر آئیں گے۔ آئی بات سمجھیں؟ تو بالکل آسان، یاد رہے یہاں یرفع
جو فعل ذکر کیا اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد بلند کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح سے یفتح کا مطلب کھولتا ہے یا کھولے گا. یشرب کا مطلب ہے پیتا ہے یا پیے گا. یسمع کا مطلب ہے سنتا ہے یا سنے گا. یظلم کا مطلب ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یرجع کا مطلب واپس ہوتا ہے یا ہوگا. یضرب کا مطلب مارتا ہے یا مارے گا. یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا. ینظر وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. یشکر وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا. یرقد وہ سوتا ہے یا سوگا. اور اسی سے ہم نے یہ امر حاضر کے صیغے بنائے تو یہاں امر کا معنی پیدا ہو جائے گا. آئی بات میں تو یہ امر حاضر کی تمرینات تھی اور یہاں امر حاضر کی تمرین مکمل ہو جاتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.